بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. دبستان مرثیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے. ناظرین آج بات کریں گے مرثیے کے فن اور اس کی اہمیت پر. مرثیہ محض واقعات کا بیان نہیں بلکہ ایک ادبی، تہذیبی اور جذباتی فن ہے. اس میں کرداروں کی تصویر، جذبات کی تہدار پیشکش، منظر نگاری، مکالمہ نگاری، زبان کی شستگی، لفظوں کی موسیقیت، سب کچھ ایک ساتھ مل کر ایک ادبی شاہکار تخلیق کرتے ہیں. ناظرین مرثیہ پڑھنے والا صرف واقعہ نہیں دیکھتا، وہ منظر کو محسوس کرتا ہے، وہ اپنے کرداروں کے ساتھ چلتا ہے اور جذبات کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور وہی جذبات اپنے سامعین کے دلوں میں بھی اتارنا چاہتا ہے. ناظرین کل ہم نے بات کی تھی مرثیے کے اجزاء پر. مرثیہ چونکہ واقعات کربلا پر مبنی ہے، اس لیے اس میں واقعات کربلا کی تفصیل بیان ہوتی ہے. مثلا جانثاران حسین اور خانوادہ حسین کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی اعزہ سے رخصتی، میدان کارزار میں ان بے سر و سامہ فدائیان حسین کی آمد، ہتھیار، آلات حرب، جنگ کا منظر، گھوڑوں کی تیزی، تلواروں نیزوں کی چمک دمک، فرات کے کناروں پر یزیدیوں کے پہرے، پیاسوں کی شہادت، اور پھر ان کی زخم خوردہ لاشوں پر بین و بکا وغیرہ. ان واقعات و بیانات میں ایک منطقی ربط و تسلسل قائم کرنے کے لیے مرثیے کے لیے یہ اجزاء وضع کیے گئے، جن کا ذکر میں پہلے ہی پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں، مگر آج اس پروگرام میں پھر سمرائز کرتے ہیں. مرثیے میں اجزاء ترکیبی کا یہ تعین استاد دبیر میر ضمیر نے کیا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا اس کی پابندی پوری طرح نہیں ہو سکی. خود ضمیر اور بعد میں انیس اور دبیر کے یہاں بھی اس کی پابندی نہیں ہوئی. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتلایا کہ چہرہ جو کہ مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں شاعر موسم، فضا، صبح شام کے مناظر، سفر کی کیفیت یا تمہید بیان کرتا ہے، تعلی بھی شامل ہوتی ہے، نعت بھی شامل ہوتی ہے، حمد بھی شامل ہو سکتی ہے. یہ حصہ مرثیے کے جذباتی ماحول کی اور مضمون کی بنیاد رکھتا ہے. ناظرین جب ہم سراپا کی بات کریں گے تو کرداروں کی جسمانی، اخلاقی، روحانی تصویر، شاعر حسن، شجاعت، وقار اور کردار کی عظمت کو تشبیہات اور استعارات کے ذریعے پیش کرتا ہے. ناظرین جب ہم رخصت کی بات کریں گے، خیمے کا ماحول، اہل بیت کے جذبات، اہل حرم کے جذبات، جدائی کی کیفیت، تاثرات، جانبازوں کا آخری سلام، یہ حصہ مرثیے کا سب سے زیادہ جذباتی اور دل کو چھو لینے والا منظر ہوتا ہے. جو مرثیے رخصت سے شروع ہوتے ہیں وہ شروع میں بینیہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آمد اور جنگ اور رجس کی وجہ سے ان میں جوش و ولولہ شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مصائب جو ہیں وہ دوبارہ مرثیے کو بینیہ ماحول کی طرف لے جاتے ہیں. چوتھا جز جو ہے وہ آمد ہے، جس میں میدان جنگ میں قدم رکھنے کا منظر، گھوڑے کی رفتار، سپاہی کی تیاری، جنگ کا ابتدائی ماحول، یہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے. ناظرین رجز جو ہے وہ شجاعت، للکار، خاندان کی عظمت، ایمانی قوت کا اظہار، حسب اور نسب کا تذکرہ. یہ حصہ عربی روایات سے متاثر ہے اور مرثیے میں جوش اور ولولے کی بنیاد ہے. جب ہم جنگ یا رزم کی بات کریں گے تو اس میں تلوار بھی ہے، جنگ کی شدت بھی ہے، تیغ بھی ہے، سنا بھی ہے، گھوڑے کی رفتار بھی ہے، سپاہیوں کی پھرتی بھی ہے. یہ حصہ مرثیے کی منظر نگاری کا نقطۂ عروج ہوتا ہے. ناظرین شہادت کا ذکر کیا، قربانی، ایثار،
آخری لمحوں کی تصویر۔ یہ حصہ مرثیے کی جذباتی تاثیر کو انتہائی بلندی اور وقار تک لے جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں بین، جس میں خیموں میں ماتم، اہل بیت کا درد، شہید کی لاش پر بین و بکا، یہ مرثیے کا اختتامی حصہ ہے، اور اس کا مقصد دلوں میں کربلا کی عظمت کو زندہ کرنا۔ ناظرین، مرثیہ شاید اتنا مقبول نہ ہوتا اگر مرثیے میں اخلاق، انسانی رشتے، رواداری، حسن سلوک اور ایثار اور قربانی کا درس نہ ہوتا۔ جب ہم انسانی رشتوں کی بات کریں گے تو مرثیہ انسانی رشتوں کی وہ تصویر پیش کرتا ہے جو دنیا کے کسی اور ادب میں اس شدت سے نہیں ملتی۔ اس میں ماں کی ممتا بھی ہے، باپ کی شفقت بھی ہے، بہن کا پیار بھی ہے، بھائی کا جذبہ بھی ہے، پھوپھی اور خالہ کا تعلق بھی ہے، کم سن بچوں کی معصومیت بھی ہے۔ سب کچھ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ مرثیہ ہمیں بتاتا ہے کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، یہ محبت، قربانی اور وفاداری سے بنتے ہیں۔ یہ رشتے خلوص کے رشتے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مرثیے صرف چہاردہ معصومین کے حال پر نہیں کہے گئے۔ مرثیے جناب ام البنین، جناب فضہ، جناب رباب، زہیر ابن قین، جناب حر اور اس کے علاوہ عزاداران حسین اور زائر حسین پر بھی مرثیہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خصوصاً جناب فضہ پر ساقی امروہی صاحب کا مرثیہ، جس کے چند بند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موقع ملا ہے آج مجھے عرض حال کا، چہرہ ہے ہر در پہ جا کے حل نہیں ملتا سوال کا، در مل گیا مجھے اسد ذوالجلال کا، جزموں میں بھی رنگ بھروں گا کمال کا، چن چن کے حرف حمد خدائے قدیر سے، دامن بھروں گا اپنا متاع کثیر سے۔ یہ جناب فضہ کے حال پر مرثیہ ہے۔ کتاب ہے جدید بیاض مرثیہ، تحقیق و تدوین ڈاکٹر ہلال نقوی کی یہ کتاب ہے، اور اس مرثیے کے بند کی تعداد جو ہے وہ ہے تقریباً 48۔ 2-3 بند جناب فضہ کے حال پر پیش کروں گا۔ فضہ متاع علم لدنی کی رازداں ہے، آسمان فکر پجو مثل کہکشاں، پاکیزگی کی جان ہے عصمت کی پاسباں، یہ سیدہ مزاج یہ قرآن کی زباں، فاقہ بھی گھر میں ہو تو شریک بطول ہے، زہرا کے واسطے اسے سب کچھ قبول ہے۔ فضہ جمال عظمت عزم و یقین ہے، اس کی نظر میں صرف محمد کا دین ہے، کردار سیدہ کی یہ ایسی امین ہے جو ثانی بطول کے دل میں مکین ہے۔ فضہ وہ اعتبار ہے آل رسول کا جس نے کہیں بھی ساتھ نہ چھوڑا بطول کا، گھر بھر کی خادمہ بھی ہے، گھر بھر کی ماں بھی ہے، تنہا یہ اپنی ذات میں ایک کارواں بھی ہے۔ فضہ ادا شنا سے شہ انس و جاں بھی ہے، یہ کربلا کی دھوپ میں ایک سائباں بھی ہے، زہرا صفت ہے زینب و کلثوم کے لیے، ہے ماں کی مامتا شہ مظلوم کے لیے۔ فضہ کو دیکھنا ہو تو چل کربلا میں دیکھ، کردار اس کا منزل صبر و رضا میں دیکھ، زہرا شناسیوں کی ادا ہر ادا میں دیکھ، عظمت کو دیکھنا ہو تو اس کی وفا میں دیکھ۔ فضہ مزاج ثانی زہرا شناس ہے، کس کو نصیب ہے جو شرف اس کے پاس ہے، پالا ہے اس نے اس کو جو فقر قلیل ہے، یہ عظمت بطول کی زندہ دلیل ہے۔ فضہ کے سر پہ سایہ رب جلیل ہے، اس بات کا گواہ تو خود جبرائیل ہے، سیرت میں شرح بنت رسالت مآب ہے، کردار کی یہ ایک مقدس کتاب ہے۔ یہ پاسبان دختر خیبر شکن بھی ہے، یہ واقف مزاج حسین و حسن بھی ہے، یہ محرم جمال رخ پنج تن بھی ہے، فضہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن بھی ہے،
یہ فاطمہ کے گھر میں سبھی کو عزیز ہے، جو سیدہ مزاج ہے یہ وہ کنیز ہے۔ ناظرین، یہ مرثیہ واقعی میں پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرثیہ میں نے آپ سے ذکر کیا، انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس، یہ مرثیہ دبیر کی زندگی کا آخری مرثیہ ہے۔ بعض تحقیق کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مرثیہ شاید دبیر سے انیس کی وفات کے بعد مکمل نہیں ہوا۔ ان کو رنج و قلق اتنا تھا کہ انہوں نے قلم ہاتھ سے چھوڑ دیا کہ اب انیس کے بغیر مرثیہ لکھنے کا مزہ نہیں رہا۔ مگر اگر غور سے آپ یہ مرثیہ دیکھیں تو یہ مرثیہ نہ صرف یہ کہ مکمل ہے، بلکہ یہ بھی کہوں کہ اس کی ایک مختلف جہت ہے۔ خصوصاً عقد مولا علی اور جناب ام البنین کی روایت اس میں خوب بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد حضرت عباس اور امام حسین کی اطاعت، اس کا تذکرہ بھی اس مرثیے میں خوب ملتا ہے۔ ناظرین، انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس مرثیے میں مولا علی کا جناب ام البنین سے عقد بھی ہے، ایجاب و قبول بھی ہے، اور کس طرح حضرت عباس کی اطاعت ہے امام حسین کے لیے، یہ بھی اس مرثیے میں خوب بیان ہوا ہے۔ تھی دختر پاک اس کی مسمہ بحمیدہ، بسم اللہ مجموعہ اوصاف حمیدہ، تقوی و طہارت کے جریدے میں جریدہ، دل روز ازل سے تھا مگر درد رسیدہ، سقائے سکینہ کی وہ مظلومہ جو ماں تھی، ایک نہر فرات آنکھوں سے ہر وقت رواں تھی، حجرے میں حمیدہ کے جو ماں اس کی در آئی، فانوس میں ایک شمع درخشاں نظر آئی، لینے کو بلائیں جو وہ نزدیک تر آئی، چپکے سے کہا لے میری امید برائی، اب فقر عرب قوم ہماری ہوئی بیٹا، نسبت شہ مرداں سے تمہاری ہوئی بیٹا، ناگاہ وہ شام آئی کہ جو صبح سے لے باج، غازہ رخ عیدین کا نوروز کی سرتاج، حسن شب قدرو شب بدرو شب معراج، تھی رات بھی نازاں کہ علی کی ہے برات آج، کثرت وہ ستاروں کی شب جلوہ فگن پر، مشاطوں کا جھرمٹ تھا شب عقد دلہن پر۔ ناظرین، اب ایجاب و قبول کے بھی دو تین بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لکھتا ہوں میں ایجاب و قبول طرفین اب، رو رو کے ہوئے نعرہ زنا یوں اسد رب، واللہ کہ اس عقد میں عمدہ ہے یہ مطلب، ہو دفتر افواج خدا جلد مرتب، شبیر ہے عباس قشتوار نہیں ہے، سردار ہے دنیا میں علمدار نہیں ہے، ایک دن میرے شبیر سے پھر جائیں گے سب ہائے، دوپہر میں لٹ جائے گا گھر ہائے غضب ہائے، زینب پر رہے گا 6 مہینے یہ تاب ہائے، دربار میں دن گزرے گا زندان میں شب ہائے، ہم ماتم شبیر پا امداد کریں گے، زہرا بھی اسی غم میں موئی، ہم بھی مریں گے۔ ناظرین، جب موئی کا لفظ استعمال ہو، اس کا مطلب مرنا ہوتا ہے۔ موا اردو کا جو لفظ ہے، مرثیے کی زبان میں، اردو زبان میں اس لفظ کا مطلب وفات ہے، انتقال ہے، مرنا ہے۔ اس عقد میں یہ عہد، یہ پیما ہے ہمارے، بخشے گا تجھے رب اولا 4 ستارے، یہ ہوئیں گے پیارے کہ بنی فاطمہ پیارے، یہ فرش کے تارے ہیں وہ ہیں عرش کے تارے، چاہے گی زیادہ کسے بیٹوں میں علی کے، عباس کو اپنے کہ نواسوں کو نبی کے، اجڑا میرا گھر مر گئیں خاتون خوش اتوار، 2 بیٹیاں بن ماں کی ہیں 2 بیٹے دل افگار، ہوگا میرا شبیر مصیبت میں گرفتار، یثرب میں نہ کعبے میں اما دیں گے جفاکار، پر ماریا کی صبح غضب شام غضب ہے، عاشور کی زہرین کا انجام غضب ہے، اس روز میرے کہنے کا تو دھیان کرے گی، پوتوں کے تو سہرے کا نہ ارمان کرے گی، مجھ پر میرے اللہ احسان کرے گی، فرزندوں کو شبیر پہ قربان کرے گی، پہلے تیرے بیٹوں پر رواں تیغ ستم ہو، پھر بوسہ گہے احمد مختار قلم ہو۔ جناب حمیدہ یعنی جناب ام البنین کا جواب بھی سن لیجئے۔ چلائی حضور آپ جو فرمائیں میں راضی، بیٹے میرے شبیر کے کام آئیں میں راضی، بابا سے میرے آپ یہ لکھوائیں میں راضی، سب
کنبے کی مہریں ابھی ہو جائیں میں راضی، طاعت نہ کروں میں جو حسین ابن علی کی، لونڈی نہ خدا کی نہ تمہاری نہ نبی کی۔ حضرت نے کہا اجر و جزا دے تجھے غفار، بی بی تیرے ممنون ہوئے احمد مختار، شبیر پتھے فاطمہ زہرا کے یوں ہی پیار، حاجت نہیں لکھنے کی تو ہے صادق الاقرار، جنت سے پیمبر کی ندائی میں شاہد، اور عرش سے آواز خدا آئی میں شاہد۔ ناظرین، یہ مرثیے، ان میں یہ روایتیں، ان میں یہ مکالمے، ان میں یہ اخلاقیات، یہ حسن خلق، یہ وقار، یہ سب پہلو مرثیے کو پچھلے 500 سال سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے جناب ام البنین کے مرثیے کا ذکر کیا، ہم نے آپ کو جناب فضہ کا مرثیہ بھی سنایا۔ اب مرثیے کی جمالیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی شعری صنف کی جمالیات اپنی جگہ، مگر مرثیہ اپنی جمالیاتی خوبیوں کے باعث اردو ادب میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے استعارات، اس کی تشبیہات، اس کے مکالمے، اس کی منظر نگاری، اس کی کردار نگاری، اس کے صوتی آہنگ، اس کے لفظوں کی موسیقیت، سب کچھ ایک ساتھ مل کر اسے ایک ادبی شاہکار بناتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم بات کریں گے جذبات کی، ان بند میں آپ نے جذبات بھی دیکھے، تہذیب بھی دیکھی، اخلاق بھی دیکھا۔ ان تمام پہلوؤں کو جمع کر کے بند کی شکل میں لانا اور پھر مرثیے کی شکل میں لانا مرثیہ نگاری کا فن ہے۔ یہ تمام پہلو، یہ تمام واقعات، یہ صرف کربلا کے واقعات نہیں ہیں، یہ انسانیت کا درس ہے، یہ رشتوں کی عظمت ہے اور اخلاقی اقدار کی حفاظت بھی۔ اس کے الفاظ جب دل کو چھوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ دل کو چھوتا ہے، بلکہ یہ ذہن کو روشن بھی کرتا ہے اور انسان کو اس کی اصل پہچان اور کردار یاد دلاتا ہے۔ مرثیہ اپنی ساخت اور جذباتی ترتیب کے باعث اردو ادب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہوئے اپنا وقار دنیا کو بتلا رہا ہے، لیکن اس کی عظمت صرف فنی اجزاء تک محدود نہیں ہے۔ مرثیہ ایک تہذیبی دستاویز بھی ہے، مرثیہ ایک تاریخی دستاویز بھی ہے۔ اس میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ایک معاشرے کی اخلاقی بنیادوں، سماجی اقدار اور انسانی رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرثیہ تہذیب اور معاشرت کا آئینہ ہے۔ مرثیہ صرف کربلا کا بیان نہیں ہے، اس میں پورا معاشرہ سانس لیتا ہے۔ اس میں خاندان کا نظام، بزرگوں کا احترام، خواتین کا وقار، بچوں کی معصومیت، بہادری اور ایثار، اخلاقی تربیت، سب کچھ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ مرثیہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مہذب معاشرہ صرف قوانین سے نہیں بنتا، رشتوں کی پاسداری، اخلاقی ذمہ داری، انسانی ہمدردی اس معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے مرثیے کو اکثر اردو تہذیب کا سب سے روشن آئینہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مرثیے کا سفر صدیوں سے جاری ہے، آنے والی نسلوں تک جاری رہے گا۔ یہ فن وقت کے ساتھ بدلتا ہے، مگر وقت کو بھی اپنے ساتھ بدل دیتا ہے۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ان پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اصغر مہدی اشر @gmail.com، مرثیے کے کسی بھی موضوع پر اگر آپ ڈسکشن کرنا چاہیں اس پروگرام کے ذریعے، کوئی سوال ہو، کوئی مرثیہ آپ کو پسند ہو، کوئی مرثیہ آپ کو نہیں مل رہا ہو، تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ eMarcia.com پر 4500 سے زیادہ مرثیے جو ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں، اور اس میں
تقریباً 600 سے 700 سوز خان حضرات کے لیے بھی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ ایک دنیا ہے مرثیے کی، مقالے، ویڈیوگرافی، تصاویر جو ایم ایس سی کی تھیسز ہیں، پی ایچ ڈی کی تھیسز ہیں، اس کے علاوہ مرثیوں کی آڈیو ریکارڈنگز، ویڈیو ریکارڈنگ، اور تقریباً 350 شاعروں کے، مرثیہ نگاروں کے تقریباً 4500 کے قریب مرثیے اس ویب سائٹ پر شامل ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیہڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے، آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عازم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے، سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں اسی کے اتری ہے تیغ آسمان سے، ہاں نور چشم فاتح خیبر قریب ہے، لو وارث کشندہ انتر قریب ہے، لخت دل درندہ اژدر قریب ہے، جو تیغ کا دھنی ہے وہ صفدر قریب ہے، جوہر کبھی چھپے نہیں تیغ اصیل کے، کاٹے انہی کی تیغ نے پر جبرائیل کے، رش کے چمن ہیں سب پگلے سر سبد یہ ہے، آفاق میں نظیر حزبر احد یہ ہے، ذی مرتبت ہے صاحب فہم و خرد یہ ہے، عباس نام کیوں نہ ہو اس کا اسد یہ ہے، دیکھا نہیں جہاں میں بشر اس جمال کا، ارے در نجف ہے فاطمہ زہرا کے لال کا، اللہ رے آمد آمد عباس صف شکن، لرزاں تھے کوہ ہلتے تھے دل کانپتا تھا تن، جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن، یہ شیر کم نہیں اسد خلا گیر سے، ارے گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے، ایک شور تھا کہ آج زمین آسمان ہے، صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے، اترا زمیں پہ چاند یہ خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کے خدا مہربان ہے، پر تو ہے یہ رخ قلف بو تراب کا، ارے دیکھو الٹ گیا ہے ورق آفتاب کا، نور جبین جلوہ قدرت دکھا دیا، چہرے نے حسن صبح فصاحت دکھا دیا، ابرو نے رنگ تیغ شجاعت دکھا دیا، قامت نے سب کو طور قیامت دکھا دیا، جنگل کو بوئے کوچے گیسو بسا گئی، ارے کپڑوں سے نکہت گل فردوس آ گئی، شیریں لبوں کی مدح میں اب ناطقہ ہے بند،
لائے گا ہر سخن میں نمک، یہ کہاں سے قند؟ پھیکی جو بات ہے وہ زباں کو نہیں پسند، عالم ہے ان کے شور تکلم سے بہرہ مند۔ نئے قند میں یہ لطف نہ شاخ نبات میں، سانے نے بھر دیا ہے مزہ بات بات میں۔ بے مثل ہیں خوشا در دنداں کی آب و تاب، در ادنگ کو دیتے ہیں دنداں شکن جواب۔ یوسف نے دیکھے تھے یہی اختر میاں نقاب، تالے چمک گئے مہ کنعاں ملا خطاب۔ باتوں میں لب جو ہلتے ہیں اس خوش خصال کے، ارے ہیروں کی چھوٹ پڑتی ہے ٹکڑوں پہ لال کے۔ سائد میں زور وہ کہ زبردست زیر ہیں، ایذا میں باحواس ہیں فاقوں میں سیر ہیں۔ لاکھوں پا حملہ کرتے ہیں ایسے دلیر ہیں، پنجے کا ان کے ذکر بھلا کیا کہ شیر ہیں۔ زہرا ہے ڈر سے آب کیوں مرسو گیو کا، منہ پھر گیا ہے ان کے تماچوں سے دیو کا۔ فوج ان کی شان و شوکت و اقبال و جاہ ہے، مردانگی غلام جلالت سپاہ ہے۔ ثابت قدم ہے یہ دم تیغ ان کی راہ ہے، جرت ہے ان کا خشم شجاعت نگاہ ہے۔ فوجوں سے معرکے میں نشاں چھین لیتے ہیں، سید ہیں آن بان پہ یہ جان دیتے ہیں۔ اب کس طرح ثبات قدم کو کروں رقم، کاغذ پر رک گیا ہے صدا دے کے یہ قلم۔ نالین پائے حضرت عباس کی قسم، ٹل جائے کوہ پر نہ ہٹیں گے جگہ سے ہم۔ ثابت ہوا کہ قابل شرح و بیان نہیں، خامے کا ذکر کیا ہے سیاہی رواں نہیں۔ وصف سلاح جنگ میں اب لڑ گئی ہے جان، اے ذہن آج ہے تیری تیزی کا امتحان۔ مضمون اے تراش تو اے خنجر زباں، جوہر شناس بیٹھے ہیں اے تیغ طبعہاں۔ منزل ابھی ہے دور صفے کارزار کی، رہ جائیو نہ تجھ کو قسم ذوالفقار کی۔ یہ خود آہنی نہیں فرق جناب پر، سرپوش نور ہے قدح آفتاب پر۔ اب را گیا ہے فرق رسالت مآب پر، یا تاج خسروی ہے سرے بو تراب پر۔ سائے میں آئے وہ جو سعید زمانہ ہے، اقبال کے ہما کا یہی آشیانہ ہے۔ رکھتا نہیں کسی سے کدورت یہ خوش نہاد، الا عدو آل پیمبر سے ہے عناد۔ چارہ نہ ہے رحمت و انصاف و عدل و داد، بس پنج تن کا نام سپر ہے دم جہاد۔ بن جائے گا اما کا حصار آئینہ یہی، جوشن یہی سپر یہی چارائنہ یہی۔ یہ شیر نیستان ولایت کے ببر ہیں، بیشے میں شیر حق کے ہے یہ وہ ہزبر ہیں۔ چب جانیوں نہ ان کو یہ مختار صبر ہیں، کڑکیں اگر تو برق ہیں گرجیں تو ابر ہیں۔ رب اولا کا قہر انہی کا جلال ہے، برق ان کی تیغ ہے تو گھٹا ان کی ڈھال ہے۔ پیشانی آئینہ رخ جاں پرور آئینہ،
دوش آئینہ ہے سینہ مہ پہ کر آئینہ، بر میں دل آئینہ جسد انور آئینہ، ہر آئینے سے بہتر و خوشتر ہر آئینہ، بے حد و بے حساب و شمار آئینے ہیں یہاں، چار آئینے کے بدلے ہزار آئینے ہیں یہاں، ہے وصف تیغ میں سپر انداختہ زباں، لکنت کے حرف آتے ہیں لب پر دم بیاں، مضموں ہیں مثل برق جہندہ شرر فشاں، پیدا سریر کلک سے ہے شور العما، کیوں کر کوئی لکھے جو مجال رقم نہ ہو، ارے قامے کو خوف ہے کہ زباں پھر قلم نہ ہو، دل سوز و شعلہ خو شرر انداز و جاں گداز، لشکر کش و شکست رسان و ظفر نواز، خونخوار و کج ادا و دل آزار و سرفراز، حاضر جواب تیز طبیعت زباں دراز، سج اس کی ہے پسند جہاں گو سجی نہ ہو، معشوق پھر نہیں اگر اتنی کجی نہ ہو، صدقے علم کے حضرت عباس کے نثار، طوبیٰ شکوہ عرش تجمل فلک وقار، شمشاد سبز پوش گلستان اقتدار، حمزہ کا اقتدار تو جعفر کا افتقار، جھکتا ہے جس سے عرش یہ پایا اسی کا ہے، ذل خدا پہ دھوپ میں سایہ اسی کا ہے، لکھتا ہے اب کمیت قلم سرعت سمند، آہو شکار شیر طبیعت وغا پسند، نازک مزاج خوش قد و طناز و سر بلند، وہ پیش و پس وہ سم وہ کنوتی وہ جوڑ بند، اتری تھی ایک پری فرس تند خو نہ تھا، سرعت بھری ہوئی تھی رگوں میں لہو نہ تھا، تنہا ہے اس شکوہ سے عباس تشنہ لب، اور وہاں پرے جمائے ہیں صفاق سب کے سب، تیغیں علم کی یہ ہے سپاہ وغا طلب، ڈھالوں سے اہل شام کے دن ہو گیا ہے شب، سرہنگ روم و رہے ہیں وغا پر تلے ہوئے، ہیں دور تک نشانوں کے شقے کھلے ہوئے، کہتا تھا شمر آ کے ہر ایک پرے کے پاس، ہاں صفدران شام خبردار با حواس، مردوں کو معرکے میں نہیں چاہیے ہراس، بڑھنے نہ پائے حضرت عباس حق شناس، لاکھوں ہو تم وہ ایک ہے پیاسے کو ٹوک لو، ارے جانے لڑا کے شیر کے حملے کو روک لو، پہنچی جو گوش شاہ میں یہ شمر کی صدا، اٹھے تڑپ کے خاک سے حضرت برہ نہ پا، چلائے آ کے سامنے اے فوج اشقیا، کاٹو خدا کے واسطے پہلے میرا گلا، بولا نہیں میں کچھ جو بھرا گھر اجڑ گیا، مر جاؤں گا ابھی جو یہ بھائی بچھڑ گیا، مشہور کائنات میں ہے بھائیوں کا پیار، بچپن سے میں ہوں اس پہ فدا مجھ پہ یہ نثار، پہلو میں دل نہ ہو تو جگر کو کہاں قرار، مجھ سے جدا ہوا نہیں دم بھر یہ نامدار، جب سے خدا کے شیر نے چھوڑا جہان کو، پالا ہے میں نے گود میں اس نوجوان کو، ارے بازو یہی ہے ہاتھ یہی تن کی جاں یہی، قوت یہی عصا یہی تاب و تواں یہی، بھائی یہی پسر یہی راحت نشاں یہی، خادم یہی شفیق یہی مہرباں یہی،
پانی پلائے جب یہ بہشتی تو پیتے ہیں، ہم تو اسی جواں کے سہارے سے جیتے ہیں۔ گھبرا کے معرکے سے پھر آیا وہ خوش رام، دیکھا کھڑے ہیں ہاتھوں سے تھامے کمر امام، گھوڑے سے کود کر یہ پکارا وہ نیک نام، آ پائے کیا غضب یہ کیا اے فلک مقام، سر پر امامہ رکھیے پیمبر کے واسطے، یہ اضطراب بندہ احقر کے واسطے، پھیلائے شہ ہاتھ کے آؤ گلے لگو، سینہ میرے جگر سے لگاؤ گلے لگو، بچھڑے ہیں دیر سے نہ رلاؤ گلے لگو، لو تم بھی دست شوق بڑھاؤ گلے لگو، آنکھوں سے آنکھیں منہ سے منہ اور لب سے لب ملیں، اب کی جدا ہوئے تو خدا جانے کب ملیں، رو کر کہا حسین نے اے جان الوداع، اچھا سدھارو اے میرے ذیشان الوداع، بھائی تمہارے عزم کے قربان الوداع، ہم بھی ہیں کوئی آن کے مہمان الوداع، بابا سے میری پیاس کی فریاد کیجیو، کوثر پر جائیو تو مجھے یاد کیجیو، روتے ہوئے یہ کہہ کے چلے شاہدیں پناہ، تا دیر اس طرف رہی عباس کی نگاہ، ہم شکل مصطفیٰ کو پکارے باشک و آہ، آنے دیا حضور کو یا تم نے واہ واہ، بھولے اسے جو کہہ کے ہم آئے تھے آپ سے، بیٹا چچا نثار خبردار باپ سے، فرما کے یہ چڑھے فرس خوش رام پر، نعرہ تھا دم بدم کے تصدق امام پر، چمکا فرس کے برق گری ابر شام پر، غصے سے ہاتھ شیر نے ڈالا حسام پر، بڑھ کر رجس پڑھا کہ پرے تھر تھرا گئے، خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے، نعرہ یہ تھا کہ ہم در دریائے نور ہیں، دنیا کے جتنے عیب ہیں سب ہم سے دور ہیں، خیبر کشا کے قلب و جگر کے سرور ہیں، جرار ہیں سخی ہیں ولی ہیں غیور ہیں، اپنا چلن کھلا ہوا سب عاقلوں پہ ہے، اب تک ہماری حرب کا سکہ دلوں پہ ہے، جب معرکے میں جم گئے ہیں پاؤں گاڑ کے، دم میں قدم اکھاڑ دیے ہیں پہاڑ کے، روکی ہے تیغ کفر کی بستی اجاڑ کے، پھینکا ہے گھر سے حق کے بتوں کو اکھاڑ کے، پڑھ کر درود فوج ملک مدحقاں ہوئی، جب ہم گئے تو کعبے کے اندر اذاں ہوئی، در پہ ہمیں رہے حق کی تلاش کے، ٹکڑے تلک جلا دیے کافر کی لاش کے، چھوڑا نہ سر بدن پہ کسی بدمعاش کے، کاٹے ہمیں نے ہاتھ ہر ایک بت تراش کے، ناخوس کو اٹھا کے زمین پر پٹک دیا، آتش قدوں پہ تیغ کا پانی چھڑک دیا، جنگ آزما ہے صف شکنوں قلعہ گیر ہیں، سولت میں دبدبے میں عدیم النظیر ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں گردو سریر ہیں، اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں، رتبے پا فخر ہے نہ شجاعت پا ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پا ناز ہے،
کیا کیا لڑے ہیں خیبر و بدر و تبوک میں، یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں، شہرا ہے اپنی جود و سقا کا ملوک میں، حاتم سے بھی سقی ہے سوا ہم سلوک میں، بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں، سر دے دیا ہے بات پہ جس وقت آئے ہیں۔ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔ یہ کہہ کے لی دلیر نے تلوار میان سے، مسکن چھٹا ہمائے سعادت نشان سے، نکلی جو اندلی بے ظفر آشیان سے، چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے، دکھلائی شکل خیر خدائے جلیل نے، آنکھوں پر ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل نے۔ حملہ دلیر کا غضب کردگار تھا، گر سامنے تھا شیر تو وہ بھی شکار تھا، تلوار کونتی تھی فرس بے قرار تھا، مقتل میں گرم معرکہ کارزار تھا، بہتا تھا خون بدن سے تو منہ زرد ہوتے تھے، تلوار کی ہوا سے بدن سرد ہوتے تھے، وہ تیغ جاں گداز جدھر چل کے رہ گئی، گردن عدو کی شمع صفت ڈھل کے رہ گئی، یہ غول بھن گیا تو وہ صف جل کے رہ گئی، بھاگا کوئی تو ہاتھ اجل مل کے رہ گئی، کہتی تھی تیغ مجھ سے کہاں بچ کے جائے گا، ٹھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا۔ لرزاں ہر ایک بانی یہ بیداد و جور تھا، لشکر تھا بے حواس تباہی کا طور تھا، رخ زرد تھے سپاہ کے کچھ رنگ اور تھا، نیزوں کا تھا نہ اوج نہ ڈھالوں کا دور تھا، کشتوں کے پشتے اور سروں کے پہاڑ تھے، فوجیں کٹی ہوئی تھی محلے اجاڑ تھے، گر اس طرف بڑھا کسی بیداد گر کا ہاتھ، بالائے تن رہا نہ ادھر نہ ادھر کا ہاتھ، رکتا نہ تھا علی ولی کے پسر کا ہاتھ، دو ہو کے گر پڑا جسے مارا کمر کا ہاتھ، ہنستی تھی موت آگ جو پڑتی تھی زین پر، آدھا فرس پر جسم تھا آدھا زمین پر، سرہنگ شام ٹھوکریں کھا کھا کے مر گئے، جو بچ گئے ادھر سے ادھر جا کے مر گئے، کتنے جوان سمو کے تلے آ کے مر گئے، پس پس کے سرما ہو گئے ٹکرا کے مر گئے، ہلچل نے استخوان بدن چور کر دیے، بیٹوں نے پاؤں باپ کی چھاتی پر دھر دیے، بھڑکا دی آگ سائقہ شعلہ ریز نے، چن کر صفوں کو صاف کیا تیغ تیز نے، کچھ لا انہیں سمند کی ہر جست و خیز نے، گیتی الٹ دی ابن علی کی ستیز نے، ترکش نہ تھے درست نہ ثابت کمان تھی، تیغوں میں دم رہے تھے نہ لشکر میں جان تھی، دریا سے بھر چکا وہ بہشتی جو مشک آب،
चिल्लाया फौज को उमरे कानुमा खराब, लो मश्क ले चला जिगरो जाने बू तुराब, सादात पर बसब न कभी होंगे फतह याब, गर मश्क ता क़याम शहे ने खू गई, ये जान लो कि जान गई आबरू गई। ये सुन के जोड़ने लगे हल्कों में वहाँ कदंग, या बाद पातराई में था सूरते नहंग, लपका जिधर ज़बान ए शमशीर शोला रंग, पानी में डूबने लगे नारी कहाँ की जंग। हैरत तमाम फौज को थी उसकी काट पर, बरसा दी आग तेग के पानी ने घाट पर। नजदीक से न करता था हरबा कोई शरीर, पहलू से तीर चलते थे और सामने से तीर, थे एक जान के लिए दुश्मन जवानों पीर, बरछे थे गिर्द बीच में था वो महे मुनीर, मंजूर जुल्म सख्त था हर बदकिसाल को, पत्थर शकी लगाते थे हैदर के लाल को। एक तशना काम लाखों में किस किस को दे जवाब, शल हो गया था बाजुए फर्जंदे बू तुराब, कहता था हाथ उठाने की मुझ में नहीं है ताब, लड़ने में फिक्र थी कि न जाया हो मशके आब, परवाह न थी जो बाजुओं पर तीर खाते थे, लेकिन सिपर से मशके सकीना बचाते थे। बरछी से छिद गया कभी दिल और जिगर, कभी एक शेर से इधर कभी झपटे उधर, कभी छाती तले थी मश्क कभी दोष पर, कभी सीना कभी था मश्क के ऊपर सिपर, कभी राहवार पर संभलते थे जब झूम झूम के, रोते थे बाजुओं को अली चूम चूम के। वाह वाह दरे तमन्नाए जानिसार, झुकते थे बार बार संभलते थे बार बार, और यहाँ कमी में था बिन वरखाए ना बकार, मारी शकी ने दोष प एक तेगे आबदार, आफत पड़ी नसीब सकीना उलट गया, लड़ते थे जिससे हाय वही हाथ कट गया, हर चंद फट गया था सरे दिल बरे अली, तस्मा न छोड़ा मश्क का दांतों से इस पभी, अपना न कुछ ख्याल था प्यासों की फिक्र थी, हर ने पसर पटक दिया जब मश्क छिद गई, आँखों से अश्क बह के बसद यास गिर पड़े, अरे पानी गिरा तो घोड़े से अब्बास गिर पड़े।